ویلیو ریڈیو کے پروگرام فکر انگیز میں ہم اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ ہم آج کے اپنے اس مختصر سے پروگرام میں ایک نسبتاً غیر معروف شاعر اختر اندوری مرحوم صاحب کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ اختر اندوری صاحب سے میری ملاقات میرا جامی صاحب کے دفتر میں ہوئی تھی کہ جہاں ان دنوں میرا اپنی کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں آنا جانا تھا۔ مختصر سی گفتگو کے دوران ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اختر اندوری صاحب بیت بازی اور شعر بازی کے حوالے سے ایک مخصوص جوش رکھتے ہیں۔ میری درخواست پر انہوں نے اپنی کچھ یادوں کو میرے لیے ریکارڈ کیا۔ آج جبکہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، میں چاہوں گا کہ ان یادوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب مزید وقت ضائع کیے بغیر آئیے سنتے ہیں اختر اندوری صاحب کی بیت بازی اور شعر بازی سے لگاؤ کی کہانی۔ عرض خدمت یہ ہے، ایک صوبہ ہے مدھیہ پردیش انڈیا کا، وہاں پیدا ہوا ایک شہر اندور میں۔ چونکہ گھرانہ مولویانہ گھرانہ تھا، رات دن ادب و تہذیب کی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ مولوی ہوں، ملا ہوں، فلسفی ہوں، مجلسی علم والے ہوں، شاعر ہوں، اہل غزل ہوں، غزل کہتے ہیں وہ ہوں، نعت مرثیہ ہوں، سب رات دن یہی مشغلہ رہا کرتا تھا، سنا کرتے تھے۔ مگر قربان جائیے اس رب تعالیٰ کے کہ بچپن ہی میں قوت حافظہ اس نے بہت تیز دی تھی مجھے، جو ایک دفعہ بات سن لوں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی تھی۔ اس وقت اندور میں بیت بازی کا بے انتہا چرچا تھا، جدھر دیکھو بس بیٹھے ہیں بیت بازی ہو رہی ہے صاحب۔ ہم نے بھی کچھ شعر یاد کرے، کہنے لگ گئے صاحب، مگر اساتذہ میں دال گلنا بہت مشکل بات ہوتی تھی، انہیں یاد تھے۔ اب پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بیت بازی کے شعر ہر شاعر تو نہیں کہہ سکتا نا، اس میں تو قید ہوتی ہے کہ شروع کا حرف یہ ہو تو آخری حرف یہ ہونا چاہیے، ایک ہی ایک حرف پہ اس کو توڑا جائے، تب تو جا کے آپ کی جیت ہو سکتی۔ تو پھر خود لکھنا شروع کی، ہوتے ہوتے یہ ہو عالم، کم سے کم ابھی تک وہ پرچے رکھے میرے پاس، 100 شعر بیٹھے بیٹھے لکھ لیتا تھا۔ بیت بازی کے اس میں صرف وزن دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مفہوم کیا ہے، خبط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، فلسفہ ہے یا نہیں، بات چیت ہے کہ نہیں، صرف وزن دیکھا جاتا ہے کہ بلبل کے نرم دل میں رگے گل کی پھانس ہے، بلبل کے نرم دل میں رگے گل کی پھانس ہے، مصرع تو کچھ نہیں ہے فقط ٹھونس ٹھانس ہے، تو کام چل جایا کرتا تھا۔ اب دکھائیں کہ اس کو کوئی استاد دیکھنے کے لیے جائے، کون اصلاح کرے گا بھائی اتنے شعر۔ اتفاق کی بات تھی کہ وہاں مجتہد سید معصوم علی بیدل لکھنوی جونپور کے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، حکیم بھی تھے، شاعر بھی تھے، عربی اور فارسی کے ماہر بھی تھے وہ۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بلاغت زود کو شاعر دیکھنے میں نہیں آیا، نہیں تو سنا تو بہت سکوف ہے میں نے، تو ان کا بیٹا میں کر دیا کروں گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو صاحب وہاں سے اصلاح ہو جایا کرتی تھی ہماری 100 شعر کی، جو بھی ہو پھر وہ بیت بازی ہوا کرتی تھی۔ تو یوں کرتے کرتے ہزار شعر یاد ہو گئے، اور 2.5 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا تھا شعر کہنے میں، تو پھر تو یہ عالم ہوگا تو ادھر ختم ہوا، ادھر شعر کہہ دیا یا پیلوڈی کر دی اسی شعر کی۔ جیسے مثلاً داغ کا وہ ایک ہے، پڑھا ہے، بل جبیں پر کیا سبب کیا وجہ کیا باعث ہوا ہے تیز خنجر، کیا سبب کیا وجہ کیا باعث۔ اب کیا کیا جائے، 22 سے پہ ختم ہوا، اب سے شروع کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا، ثبوت شاعری دینا ہے ہم کو آج ہے رسوا، ثبوت شاعری دینا ہے ہم کو آج اے رسوا، مقابل آئے ہیں ہم یہ سبب یہ وجہ یہ باعث۔ مجمع جھوم اٹھتا تھا اس کے اندر، جس پہ سے لاؤ اسی پہ لا کر کے توڑ دو اس کو۔ تو بیت بازی کا یہ عالم ہو گیا تھا، پھر بڑی بڑی اور ٹیمیں بھی آنے لگیں اس کے اندر۔ تو خدا کا کرم اور احسان تھا، ایک میرا ساتھی تھا ساقی اندوری، ابھی انتقال ہوا اس کا، اس کو مدھیہ پردیش کا ایک بڑا سا انعام بھی ملا ہے، وہ بچا تھا اور میں یہاں پر آ گیا۔
اب دیکھو ہمارے بات کون ہے، اللہ جانے.